بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات اسلامیات جماعت ہشتم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 6.6 جو کہ فاتحین سے متعلق ہے، اس میں سلطان نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہم کی شخصیات شامل ہیں۔ اس کا پہلا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں حاصلات تعلم۔ غلبہ اسلام کے لیے مسلم فاتحین کے کردار سے آگاہ ہو سکیں، مسلم فاتحین کے حالات زندگی سے اجمالی طور پر واقف ہو سکیں، ان کے اعلیٰ کردار کے مختلف پہلوؤں سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روضہ رسول کی حفاظت کے متعلق جان سکیں۔ بیت المقدس کی فتح میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے کردار کا جائزہ لے سکیں۔ قسطنطنیہ کی فتح کے تناظر میں سلطان محمد فاتح کے کردار کا جائزہ لے سکیں۔ ان کی بہادری اور عزم و ہمت سے سبق حاصل کر کے اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کر سکے۔ اعلان سبق ہے کہ آج ہم سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے متعلق آگاہی حاصل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، علماء و صوفیاء کی طرح اسلام کی نشر و اشاعت میں فاتحین اسلام کا اہم کردار رہا ہے۔ وہ قلم کے ذریعے اسلام پھیلایا کرتے تھے اور یہ تلوار کے ذریعے مظلوموں کو ظالموں سے نجات دلا کر اسلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ مسلم فاتحین رنگ و نسل اور مذہب کی تفریق کے بغیر ہر مظلوم کی داد رسی کے لیے کمر بستہ رہتے تھے۔ جہاں کہیں سے انہیں محسوس ہوتا کہ کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس کا مذہب کیا ہے، یہ کس رنگ یا کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ جہاں تک ممکن ہوتا ظالم کے شکنجے سے مظلوم کو نجات دلانے کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کا اصل نام محمود تھا۔ آپ کی پیدائش 511 ہجری کو ہوئی۔ 511 ہجری کو پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمود ہے۔ سلطان نور الدین رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 28 سال تک حکومت کی۔ 28 سال تک آپ حکومت کرتے رہے اور مختلف علاقوں کو فتح بھی کیا۔ سلطان نور الدین نے اپنی حکومت میں عشر اور جزیے کے علاوہ ہر قسم کا ٹیکس ختم کر دیا۔ ان کی حکومت کی یہ خوبی تھی کہ صرف عشر اور جزیہ وغیرہ وصول کیا جاتا تھا، باقی ہر قسم کا ٹیکس وغیرہ جو تھا اس کا خاتمہ کر دیا۔ عوام الناس کو عدل و انصاف کی فراہمی کے لیے آپ نے سب سے پہلے دارالکشف کے نام سے کھلی کچہری قائم کی۔ دارالکشف کے نام سے کھلی عدالت، کھلی کچہری قائم کی عوام کو عدل و انصاف دینے کے لیے۔ اور اس کچہری کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ ہفتے میں 4 دن کھلی کچہری میں بیٹھتے اور عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتے، خود بھی بیٹھتے، جج یا قاضی کو بھی وہاں پہ بٹھاتے، جو بھی انصاف کے لیے آتا اسی وقت اس کا فیصلہ ہوتا اور اس کو انصاف دلا دیا جاتا۔ اس طرح آپ ہفتے میں 4 دن دارالکشف اس کھلی کچہری میں بیٹھ کر لوگوں کی مشکلات کو اور ان کے مسائل کو حل کیا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، یہ تھی چند باتیں جو ہم نے آج کے سبق سے اخذ کی۔ آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور ان شخصیات کے متعلق اقتباسات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے ان اقتباسات کا مطالعہ کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے ان اقتباسات کے مطالعے کی بدولت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت، ان کے حکومتی کارنامے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ان کے کیے جانے والے اقدامات سے متعلق آگاہی حاصل کی ہوگی۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے سرگرمی ہے، اور سرگرمی آج کے سبق کی یہ ہے کہ 2 کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر اپنی اپنی پسند کے فاتح اسلام کے متعلق گفتگو کریں اور معلومات کا تبادلہ کریں۔ یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے جو فاتحین اسلام ہیں محمد بن قاسم بھی ہو سکتے ہیں، طارق بن زیاد ہو سکتے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان نور الدین زنگی ہو سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ بچوں نے گفتگو کرنی ہے اور ایک دوسرے سے اپنی اپنی معلومات کا تبادلہ خیال کرنا ہے۔ گزارش ہے اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے اس سرگرمی پہ عمل درآمد کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں، سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا علماء و صوفیاء کی طرح اسلام کی نشر و اشاعت میں فاتحین اسلام کا اہم کردار رہا ہے۔ مسلم فاتحین رنگ و نسل اور مذہب کی تفریق کے بغیر ہر مظلوم کی داد رسی کے لیے کمر بستہ رہتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کا اصل نام محمود تھا۔ آپ کی پیدائش 511 ہجری کو ہوئی۔ سلطان نور الدین رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 28 سال تک حکومت کی۔ سلطان نور الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حکومت میں عشر اور جزیے کے علاوہ ہر قسم کا ٹیکس ختم کر دیا۔ عوام الناس کو عدل و انصاف کی فراہمی کے لیے آپ نے سب سے پہلے
دارل کشف کے نام سے کھلی کچہری قائم کی اور ہفتے میں 4 دن اس وہاں بیٹھتے تھے اور عوام کے مسائل کو سن کر ان کا مناسب حل فرمایا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔